اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ امپورٹنٹ فیچرز آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن، یعنی 1973 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا 1947 کو، تو 9 سال تک کوئی آئین پاکستان کا نہیں تھا، جو کہ بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ آئین سکندر مرزا نے بنایا تھا 1956 میں، اور 2.5 سال تک یہ آئین رہا۔ اس کے بعد ایوب خان آئے، اس نے 1962 کا آئین بنایا، اور 1969 میں یہ آئین اس کے ساتھ ہی چلا گیا۔ پھر اب ہم آتے ہیں 1973 کے آئین کی طرف، جو کہ ابھی تک نافذ ہیں، جو کہ ہم اسے ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ کہتے ہیں، جو کہ ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹس میں موجود ہے۔ سب سے پہلے بیٹا یہ جاننا ضروری ہے کہ آئین کی تعریف کیا ہے، یا آئین ہوتا کیا ہے۔ تو آئین قواعد و ضوابط کو کہا جاتا ہے، پرنسپلز کو کہا جاتا ہے، ان کا مجموعہ جن کے ذریعے ملک کا نظام یا ملک کی حکومت جو ہے وہ چلائی جاتی ہے، تو اسے آئین کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی آئین ہیں اس کی بنیاد اصل میں آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، قرارداد مقاصد ہے 1949 میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی آئین بنیں گے اس کی بنیاد یہی آبجیکٹیو ریزولوشن ہوگی، یعنی قوانین جو ہیں یا کانسٹیٹیوشن جو ہوگا وہ اسلامک ہوگا، یعنی نظام اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ 1973 کا آئین پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم متفقہ اور جمہوری آئین ہے۔ یہ آئین 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا، اور اس آئین کو تمام بڑی جو سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے مل کر اسے تیار کیا ہے، اور اس کی قیادت جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ اس کا پس منظر جو ہے وہ اصل میں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 1971 میں مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا، اور پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب اس دوران جو عوام تھے ان کا حکومت پر اعتماد کم ہو گیا، صوبوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، اس لیے ایک ایسے متفقہ آئین کی ضرورت تھی جس پر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متفق ہوں۔ اب ہم آتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف، وفاقی نظام، وفاقی حکومت۔ تو وفاقی حکومت جو ہے
اس کا مطلب ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ مختلف اکائیوں میں تقسیم ہو، جیسا کہ صوبوں میں تقسیم ہے، اور اس کا ایک مرکز ہو. صوبوں کو آزادی دی جائے، صوبوں کو اختیارات دی جائیں. یعنی اس سے وفاقی نظام جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صوبائی خود مختاری میں اضافہ ہوتا ہے اور صوبوں کے درمیان اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اور قومی اتحاد کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے. تو یہ تو ہمارا وفاقی نظام تھا یا وفاقی حکومت. اب ہم آتے ہیں ریٹن کانسٹیٹیوشن کی طرف. یعنی یہ ایک تحریری آئین تھا جس میں 280 دفعات تھے، ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں یہ موجود ہے. یعنی اس میں جو بھی اختیارات ہیں، اگر صدر کے اختیارات ہیں یا اس میں وزیر اعظم کے اختیارات ہیں، وہ سب ایک باقاعدہ دستاویز کی شکل میں موجود ہیں. یہ ایک مکمل کتابی شکل میں موجود ہے جس میں آرٹیکلز ہیں، چیپٹرز ہیں اور اسکیجولز ہیں. پارلیمانی نظام یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ جمہوری ہوگی، کیونکہ نمائندے جو ہیں وہ عوام کی ووٹ لے کر جو ہیں وہ اسمبلیوں میں آئیں گے. اور اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وزیر اعظم حکومت کا اصل سربراہ ہوتا ہے، حکومت کا. صدر ملک کا آئینی سربراہ ہوتا ہے، لیکن رسمی فرائض جو ہے وہ انجام دیتا ہے. ہمارا لیجسلیشن جو ہے وہ بائی کیمرل ہے، 2 ہاؤسز، اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس. اپر ہاؤس کو سینٹ کہا جاتا ہے، لوور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے. نیشنل اسمبلی یہ اصل میں عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے، کیونکہ اس میں جو بھی نمائندے آتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں. اب سینٹ کی اگر ہم بات کریں تو سینٹ تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جاتی ہے سینٹ میں، تاکہ چھوٹے صوبوں کے حقوق محفوظ رہیں. اب ہم آتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی طرف، بنیادی حقوق کی طرف. یعنی وہ حقوق جو ہر شہری کو قانون کے تحت حاصل ہوتے ہیں اور حکومت ان سے عوام کو محروم نہیں کر سکتی. اسے فنڈامنٹل رائٹس کہا جاتا ہے، بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. اب اس میں آزادی اظہار یعنی رائے دینے کا حق، مذہبی آزادی یہ بنیادی حقوق ہیں. مساوات کا حق ہے، یعنی ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، یعنی سب کے لیے ایک قانون. تعلیم کا حق یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتے ہیں. سیون نمبر پر ہے آزاد عدلیہ، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. یعنی وہ ادارہ جو انصاف فراہم کرتا ہے، آئین کی حفاظت بھی یہ کرے گا اور شہریوں کے حقوق جو ہیں اس کا تحفظ کرے گا.
اگر عدلیہ آزاد نہ ہو تو انصاف ممکن نہیں ہوتا. اس لیے ججوں کو آزاد اختیارات دیے گئے ہیں. 8 نمبر پر ہم آتے ہیں نیشنل لینگویج کی طرف، قومی زبان. تو اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا کیونکہ اردو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ ہے. اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ لوگوں میں اتحاد پیدا ہو، یونٹی پیدا ہو. سرکاری زبان جو ہے، یعنی دفتری اور سرکاری زبان جو ہے، وہ انگلش کو رکھا گیا. بیٹا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. اگر پھر بھی اس میں آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.